اسلام کے چوتھے امام امام علی زین العابدین علیہ السلام کی ولادت 5 شعبان 38 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ان کے والد امام حسین علیہ السلام ہیں اور ان کی والدہ شہزادی تھیں۔ وہ فارس کے آخری بادشاہ کی بیٹی تھی اور ان کا نام سیدہ شہربانو تھا، لیکن امام کی پیدائش کے چند دن بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور اس طرح امام حسین علیہ السلام کے گھر کی ایک نیک لونڈی اپنے بیٹے کی طرح ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام اپنی رضاعی والدہ کی بہت عزت اور محبت کرتے تھے، اور جب تک وہ پہلی بار کھانا نہ کھا لیتے تب تک نہیں کھاتے تھے۔ جب اس نے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیوں نہیں کھایا تو اس نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ میں اپنا ہاتھ بڑھا کر کچھ کھانا لوں جسے میری ماں بھی کھانا چاہے، اس لیے میں اس وقت تک انتظار کرتا ہوں جب تک وہ پہلے کھانا لے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو کربلا جانے سے پہلے مدینہ چھوڑ کر مکہ جانا پڑا تو امام علی زین العابدین علیہ السلام ان کے ساتھ گئے۔ اس وقت ان کی عمر 23 سال تھی۔ کوفہ کے راستے میں امام علی زین العابدین علیہ السلام بیمار ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا پہنچا تو امام علی زین العابدین علیہ السلام اس قدر بیمار ہو گئے کہ وہ خود بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ شاید اللہ یہ چاہتا تھا کہ امام علی زین العابدین علیہ السلام قتل نہ ہو اور امامت قائم رہے۔ امام حسین علیہ السلام جب بھی ہوتے تو اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھتے اور اسے تعلیم اور نصیحت کرتے۔ عاشوراء کے دن امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے اسلام کے دفاع کے لیے بہادری سے جنگ کی، اور جب سب شہید ہو چکے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے پکار کر کہا، کیا ہماری مدد کے لیے کوئی باقی نہیں بچا ہے؟ کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ جب امام علی زین العابدین علیہ السلام نے اپنے والد کی آواز سنی تو بہت غمگین ہوئے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، اپنی تلوار کو تھامے ہوئے چھڑی پر ٹیک لگائے تاکہ وہ بھی جا کر اسلام کے لیے لڑ سکے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا تو اپنی بہن سیدہ زینب کو پکارا اور فرمایا، بہن، میرے بیٹے علی کو باہر جانے سے روک دو ورنہ اہل بیت میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ چنانچہ سیدہ زینب نے امام علی کو پکڑ کر خیمے میں واپس لے آئے اور امام کمزوری اور بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید کے سپاہیوں نے اہل بیت کے خیموں کو آگ لگا دی۔ عورتوں اور بچے سب صحرا کی طرف بھاگے اور سیدہ زینب نے امام علی زین العابدین علیہ السلام کو جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکالا اور ان کی جان بچائی۔ کچھ سپاہیوں نے امام علی زین العابدین کو قتل کرنا چاہا، لیکن سیدہ زینب ان کے درمیان آ گئی اور ان سے کہا کہ آپ کو پہلے مجھے قتل کرنا پڑے گا، اور اس لیے انہوں نے اسے قتل نہ کرنے کا فیصلہ کیا بلکہ اسے زنجیروں سے باندھ دیا اور تمام عورتوں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ جب اہل بیت کوفہ لائے گئے تو لوگ امام علی زین العابدین کو زنجیروں میں بندھے زخموں سے خون ٹپکتے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان میں سے بہت سے رو پڑے۔ سیدہ زینب اور امام علی زین العابدین علیہ السلام نے بہت بہادری سے خطاب کیے اور لوگوں کو بتایا کہ یزید اور اس کے گورنر عبداللہ بن قیس جرم میں ملوث ہیں۔ امام علی زین العابدین نے اہل کوفہ سے کہا کہ خاموش رہو تاکہ وہ ان سے بات کر سکے۔ پھر اس نے اپنی آواز بلند کی اور ان سے کہا، اے لوگوں، جو مجھے جانتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں، جو مجھے نہیں جانتے، میں علی ابن حسین ابن علی ابن ابو طالب ہوں۔ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو بغیر کسی وجہ کے پیاسے اور ناحق مارا گیا۔ اہل کوفہ، کیا تم نہیں جانتے کہ تم نے میرے والد کو کوفہ بلانے کے لیے خطوط لکھے اور پھر تم نے ان سے خیانت کی؟ شرم کرو، تم قیامت کے دن کیا کرو گے جب میرے دادا رسول اللہ تم سے کہیں گے، تم نے میرے بچوں کو قتل کیا اور انہیں قید کیا اور ان کا خون بہایا، چلے جاؤ، تم میرے پیروں نہیں ہو۔ اہل کوفہ شرمندہ ہوئے اور نہ جانے کیا جواب دیے۔ کوفہ کے بعد امام علی زین العابدین اور اہل بیت کی عورتوں اور بچوں کو شام دمشق میں یزید کے محل اور دربار میں لے جایا گیا۔ یزید نے حکم دیا کہ امام زین العابدین کو ان کے سامنے لانے سے پہلے رسیوں اور زنجیروں میں باندھ دیا جائے۔ جب امام علی زین العابدین علیہ السلام یزید کے دربار میں تشریف لائے تو آپ نے بڑی بہادری سے اس سے کہا کہ اے یزید، اگر مجھے اس حالت میں دیکھیں تو رسول اللہ کیا کہیں گے؟ اہل شام اس بات سے ناواقف تھے کہ اہل بیت کون ہیں، کیونکہ یزید اور اس کے والد معاویہ ان سے ہمیشہ امام علی اور اہل بیت کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے۔ جب لوگوں نے امام علی زین العابدین کو دیکھا اور سنا تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ کون ہیں اور وہ تمام جھوٹ جو انہوں نے معاویہ اور یزید کے منہ سے سنے۔ ان میں سے کچھ رونے لگے۔ تاریخ نے لکھا ہے، یزید نے اپنے ایک شخص سے کہا کہ ممبر پر چڑھ کر امام علی، امام حسن اور امام حسین پر لعنت بھیجے اور معاویہ اور یزید کی تعریف کرے۔
کریں۔ دربار اور محل ان لوگوں سے بھرا ہوا تھا جو کربلا کی ان قیدیوں کو دیکھنا چاہتے تھے۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام نے اس شخص کو ڈانٹا اور فرمایا، تم شرم کرو، تم نے یزید کو خوش کرنے کی خاطر اللہ کو ناراض کیا اور اس کی وجہ سے تم جہنم کی آگ میں جلو گے۔ پھر اس نے یزید سے کہا کہ میں بھی منبر پر چڑھ کر لوگوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ یزید نے انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امام علی زین العابدین علیہ السلام لوگوں کو سچ بتائیں گے، لیکن عدالت میں موجود لوگوں نے کہا کہ وہ امام کی بات سننا چاہتے ہیں اور انہوں نے اصرار کیا یہاں تک کہ یزید راضی ہو جائے۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام زنجیروں اور رسیوں میں بندھے ہوئے منبر پر چڑھے اور اللہ اور رسول اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، ہم اہل بیت ہیں، رسول اللہ میرے دادا ہیں، دادی جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، میرا باپ اور چچا جنت کے نوجوانوں کی سردار ہے۔ جو مجھے جانتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں، جو مجھے نہیں جانتے وہ مجھے پہچان لے۔ میں مکہ اور منع کا بیٹا ہوں، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے لیے آسمان پر گیا، میں محمد مصطفیٰ رسول اللہ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ اور پھر امام نے لوگوں کو بتایا کہ وہ کون ہے اور وہ اسلام کا حقیقی رہنما اور تمام نبی نوح انسان پر اللہ کا منتخب امام کیسے ہیں۔ دربار میں موجود تمام لوگ حیران رہ گئے جب انہیں معلوم ہوا کہ یزید نے کس کو قتل اور قید کیا ہے۔ بہت سے لوگ رونے لگے۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے لوگوں سے گفتگو کی اور انہیں بتایا کہ کربلا، کوفہ اور شام میں کیا ہوا تھا۔ ایک شخص جو کہ اہل بیت کو پسند نہیں کرتا تھا، اس نے ہنستے ہوئے امام سے پوچھا، تو جنگ کس نے جیتی؟ اور امام علی زین العابدین علیہ السلام نے اس سے کہا، جب نماز کا وقت ہوگا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون جیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں امام فرما رہے تھے کہ جب تم اذان سنو اور رسول اللہ کا نام پکارا جا رہا ہے اور جب تم لوگ دیکھو گے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام جیت گئے اور یزید ہار گیا۔